السلام علیکم ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے وہ زنا والے حمل کو گرانا یہ کیسا ہے؟ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترمہ ویس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے جی. اور اس کی سزا اسلام نے، شریعت نے جو رکھی ہے وہ ہر مسلمان ذی شعور اس کو سمجھتا ہے کہ اگر ایک کنوارا آدمی اس غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، مرد ہے یا عورت. اگر کوئی شادی شدہ یہ عمل دہراتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، تو اس کو سنگسار کیا جائے گا. اب باقی رہا مسئلہ کہ اگر اس زنا کی وجہ سے اگر کوئی حمل ہو جاتا ہے تو اس کا پھر کیا کرنا، اس کو گرانا کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس کو گرانا بالکل ناجائز ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک عورت اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. وہ عورت شادی شدہ تھی تو آپ نے فرمایا کہ تو جا، چلی جا، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا. اب دیکھیں اس حدیث سے، یہ صحیح بخاری مسلم اور تقریباً اکثر حدیث کے اندر، کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے اور ہر علماء اکثر اس کو بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں ہے. جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے نا، اس کی غلطی نہیں ہے. اب جب یہ پیدا ہوگا پھر آنا. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کروا دو، اس کو گرا دو، نہیں. آپ نے کہا جب یہ پیدا ہوگا پھر آنا. وہ واپس چلی گئی. تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچے کو اٹھا کے پھر آ گئی کہ اللہ کے رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا. اس کو بھی ایک طلب تھی کہ میں اپنے گناہ سے پاک ہو جاؤں، اس کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا. تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پہ حد قائم کیجئے اور مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے. میں نے غلطی کر لی تو مجھے گناہ آرام سے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. تو بچہ بھی اب پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ میری بہن، اب یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اب اس کو کون سنبھالے گا؟ تو جا، اس کو لے جا اور اس کو دودھ پلا. جب یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے اس کو پھر لے کے آنا، اور تاکہ اس بچے کی دیکھ بھال ہو سکے. تو وہ عورت چلی گئی اپنے بچے کو لے کے. اس نے اس کو نا، یعنی کہ محدثین نے لکھا ہے کہ بہت جلد، عام بچوں کی بنسبت اس نے بہت جلد اس کو کھانا کھلانا سکھا دیا، یعنی کہ تاکہ بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دے. تو یعنی ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا کہ اگر میں اسی حال میں مر گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی. یعنی اس قدر ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری تھی. اللہ اکبر. تو وہ عورت چند مہینوں کے بعد اپنے بچے کو اٹھا کے لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا اور آ کر کہتے یا رسول اللہ دیکھو اب یہ بچہ روٹی بھی کھانے لگ گیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اب تو مجھے حد لگا دیجئے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے گناہ سے تاکہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. تو آپ نے وہ بچہ اس سے لے لیا، وہ کسی صحابی کو دے دیا اس کی کفالت میں، اور کہا کہ اس کے اوپر حد لگا دی جائے. یعنی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ختم کرنے کا نہیں کہا. اگر کہتے تو وہ ساتھ ہی جب اس نے گناہ کیا تھا، جب وہ آئی تھی اس وقت آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ابھی، ہاں جی ابھی اس نے گناہ کیا ہے تو چلو ابھی اس کو سنگسار کر دو تاکہ بچہ بھی ساتھ ہی اس کے ختم ہو جائے. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا. تو اس لیے اس دور میں جو ہمارے اللہ معاف کرے، جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے حیائی اور بے غیرتی، اور بالخصوص ہمارے جو ادارے یونیورسٹیاں ہیں یا دیگر ایسی جگہیں جہاں پہ یہ مخلوط انتظام ہے اور وہاں پہ اس قسم کے زنا اور زنا سے پھر یہ یعنی کہ مانے حمل یا اسقاط حمل گولیوں کا، ٹیبلٹس کا استعمال کرنا، انتہائی غلیظ ترین یہ گناہ ہے. ایک تو زنا کر رہے ہیں اور اوپر سے اور بڑا جرم کر رہے ہیں، یہ قتل کا جرم ہے. اس لیے زنا والے بچے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی جگہ پہ دینا چاہیے تاکہ اس کی کفالت ہو. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا کہ اس کے لیے. بہت شکریہ. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.